الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات. اللهم صل على مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، اربعین سید الشہداء کے سلسلے میں برپا کی گئی ان 5 مجالس میں شعور کے درجات کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں مختلف مقامات پر انسان کے شعور اور ادراک کو نوعاً چیلنج کرتا ہے۔ یہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں چیلنج، یہ بنیادی طور پر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ نفسیاتی حربہ ہے، ایک سائیکولوجیکل طریقہ ہے کسی کو بھی شوق دلانے کے لیے۔ اور اگر کسی میں صلاحیت موجود ہو لیکن اس کی توجہ اس چیز کی طرف نہ ہو رہی ہو تو ایک طریقہ نیگیٹو سینٹنسز کے ذریعے سے شوق دلانے کا ہوتا ہے۔ عام طور پہ مثلا کوئی پہلوان ہے اور آپ اس سے کوئی بھاری چیز اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن عام طور پر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر میں اسے کہوں گا کہ اٹھاؤ تو وہ شاید راضی نہ ہو۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو نفسیاتی طور پر ٹریپ کریں اس طریقے سے کہ مثلا آپ یہ چیز اٹھا نہیں سکتے۔ اب اگر اس شخص کے اندر وہ صلاحیت ہوگی تو بعض اوقات وہ اپنی اس صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس شے کو اٹھاتا ہے۔ اب یہی ٹیکنیک ہے عام طور پر بچوں میں بعض چیزوں کا شوق پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے،
لہذا یاد رکھیے گا کہ کچھ سینٹنس نیگیٹو ہوتے ہیں اور کچھ جملات اور سینٹنسز کے اندر نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. سینٹنس کا نیگیٹو ہونا اور ہوتا ہے اور سینٹنس کے اندر نیگیٹیوٹی کا ہونا یہ اور. ہم عام طور پر خود ہی اپنے بچوں کے اندر نیگیٹیوٹی ایجاد کر رہے ہوتے ہیں اور ہم خود ہی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اور اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ کس نے سکھایا، جبکہ وہ سکھانے والے ہم خود ہوتے ہیں. کامن جو مثالیں ہیں وہ عام طور پر یہ ہوتی ہیں کہ ہم مثلا آپ کہیں کام سے جا رہے ہیں باہر اور بچے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، لیکن آپ جاتے جاتے بچوں کو مثلا یہ کہہ کر دے جاتے ہیں کہ بھئی دیکھو میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے شرارت مت کرنا. اب سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں تو بچوں کو نہ کرنا سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ ان کا برین وہ جو شرارت کا لفظ ہے اس کو اٹین کر لیتا ہے. اب یہ کرنا نہ کرنا ایک الگ بحث ہے. ان کے برین نے جس چیز کو ایکسپٹ کیا ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے شرارت. یعنی اگر آپ یہ بات کہے بغیر جاتے تو شاید آپ کے بچے متوجہ ہی نہ ہوتے شرارت کی طرف. اب آپ جو جملہ کہہ کر جا رہے ہیں اس جملے کی نیگیٹیوٹی آپ کے بچوں کو شرارت کی طرف متوجہ کر رہی ہے. وہ کام جو انہوں نے کرنا نہیں ہے آپ خود ان کو متوجہ کر کے جا رہے ہیں. اسی طرح سے کامنلی ہم اپنے بچوں کو مثلا بچہ اپنی فطرت سالمہ میں جھوٹ بولنا نہیں جانتا، لیکن آپ ہی اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں دیکھو خبردار جھوٹ مت بولنا. جب آپ یہ جملہ بچے سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ خود ہی اپنے بچے کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک راستہ جھوٹ بولنے کا بھی ہے. یہ جملات ہیں جن کے اندر نیگیٹیوٹی ہے. اب ہم عام طور پر تربیت کے چونکہ ان مسائل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو ہم خود ہی اپنے بچوں کے اندر یہ نیگیٹیوٹی ایجاد کر رہے ہوتے ہیں. عام طور پر مثلا دین کی نسبت، خدا کی نسبت، ان تمام چیزوں کی نسبت جو ہمارے بچوں کے اندر ایک کامن نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے وہ نیگیٹیوٹی ڈالنے والے ہم خود ہوتے ہیں. ہم خود اپنے بچوں کو دین سے دور کرنے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. مثلا یہ بھی کامن مسائل ہیں کہ مثلا عام طور پہ ہم بچوں کو جھوٹ سے ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ بولنے سے مثلا اللہ تعالیٰ زبان جلا دیتا ہے، زبان کالی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. اتنا بچے کو ڈرانے دھمکانے کے بعد کچھ ہی دیر بعد مثلا دروازے پر کوئی آ گیا اور ہم ہی نے بچے سے کہا کہ جاؤ کہہ دو ہم گھر پہ نہیں ہیں. اب آپ چاہے یہ تصور رکھیں یا نہ رکھیں لیکن بچہ چونکہ اس کی عقل کام کر رہی ہوتی ہے، بلکہ شاید بڑی شدت سے کام کر رہی ہوتی ہے، تو وہ خود انالیسس کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے اس وقت، اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر واقعاً جھوٹ کا یہ اثر ہونا ہے تو میرے والد صاحب یا والدہ نے جو ابھی مجھ سے کروایا اس کا کیا اثر ہونا چاہیے. لہذا ہم دین کا مذاق خود اڑاتے ہیں. دین کے خدا کی نسبت ہم بد اعتقادی اپنے بچوں کے اندر خود ایجاد کرتے ہیں اور بعد میں ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ یہ چیز بچوں میں کہاں سے آ گئی. اب اسی طرح سے پروردگار البتہ انسان کو بعض نیگیٹو جملوں کے ذریعے سے شوق دلانا چاہتا ہے. لہذا وہ قرآن جو بار بار ہمیں عقل استعمال کرنے کی طرف، فکر کو استعمال کرنے کے لیے تفکر، تدبر، ان تمام چیزوں کی طرف شوق دلا رہا ہے، جب قرآن یہ کہتا ہے کہ بل احیا ولکن لا تشعرون، یہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں ہے، تو یہ مقام نہیں ہے کہ ہم ان کا شعور اور ادراک پیدا کر ہی نہیں سکتے. یہ مقام نہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کا ادراک ہمارے استطاعت اور دائرہ ادراک سے باہر ہے. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ تمام چیزیں کہ جو ہمارے شعور اور ادراک کے دائرے سے باہر ہیں، خدا نے کبھی ہم سے ان چیزوں کو جاننے یا ان کی نسبت ایمان، اعتقاد، ان چیزوں کی نسبت امتحان، ان میں سے کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے کبھی ہم سے طلب بھی نہیں کیا. لہذا مثلا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فرشتے کی جو حقیقت
نورانیہ ہے، اس کے اپنا حقیقت جو ہے یہ ہم درک نہیں کر سکتے. یہ اس وقت تک درک نہیں ہو سکتا کم از کم جب تک ہم عالم ملک سے جڑے ہوئے ہیں. جب عالم ملک سے انسان کی رابطہ بطور کل منقطع ہوتا ہے، جب تک بطور کل منقطع نہیں ہوگا ہم فرشتوں کو ان کی حقیقت نورانیہ کے ساتھ کبھی بھی درک نہیں کر سکتے. لہذا جب انسان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے تو موت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ موت کا ایک کم ترین اثر یہ ہے کہ موت آپ کا اور ہمارا عالم ملک سے رابطہ منقطع کر دیتی ہے. اور جیسے ہی رابطہ منقطع ہوتا ہے انسان کے اوپر ایک حالت یقین ایجاد ہو جاتی ہے خود بخود. کیوں؟ جتنی چیزیں جن کو ابھی ہم درک نہیں کر سکتے، بس جیسے ہی موت ہمارے اوپر عارض ہوتی ہے وہ تمام حجابات انسان کے اوپر سے اٹھ جاتے ہیں. لہذا ان حجابات کے اٹھتے ہی سب سے پہلی چیز عالم ملکوت کی جسے انسان ملاحظہ کرتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے وہ وجود مبارک کے حضرت ملک الموت اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے. سب سے پہلے ہم حضرت کے وجود کو مشاہدہ کرتے ہیں. یہ بات میں نے کئی جگہ دہرائی ہے لیکن آج آپ کی خدمت میں بھی دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ یہ جو حضرت ملک اسرائیل ملک الموت کے وجود کو سب سے پہلے انسان مشاہدہ کرتا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ فرشتے اپنی حقیقت نورانیہ کے اندر ان کی جو کیفیت ہے اس میں کثرت نہیں پائی جاتی. لہذا چونکہ فرشتے جس عالم سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کثرت نہیں پائی جاتی تو بنیادی طور پر فرشتے اپنی اس کیفیت کی وجہ سے شکلوں میں نہیں آ سکتے، کوئی شکل اختیار نہیں کر سکتے. لہذا فرشتہ جب بھی کسی ہمیں اور آپ کو اگر کسی شکل میں نظر آئے گا تو وہ شکل نہیں کہلاتی، قرآن کی زبان میں وہ تمثل کہلاتا ہے. تمثل یعنی مثال ایجاد کر لینا. اب یہ جو مثال ایجاد کرنا ہے اس کا عام طور پہ تعلق عالم مادہ سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق عالم مثال سے ہوا کرتا ہے. اور عالم مثال وہ ہے کہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ جس کا تعلق عام طور پر یعنی ہم اپنی زندگی میں عالم مثال سے اگر کہیں نہ کہیں کوئی اٹیچمنٹ پیدا کرتے ہیں تو وہ ہمارے خواب کی کیفیت ہوتی ہے. خواب کے اندر ہم عالم مثال سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی نوعاً ارتباط پیدا کرتے ہیں. عالم مثال تمثل ایجاد کرتا ہے. لہذا کیا ہوتا ہے وہاں پر آپ کی روح تمثل پیدا کرتی ہے. کبھی آپ اپنے آپ کو بڑھاپے میں دیکھتے ہیں، کبھی آپ اپنے آپ کو بچپنے میں دیکھتے ہیں، کبھی آپ اپنے آپ کو کسی اور شکل میں دیکھتے ہیں. اب یہ جو آپ کی روح ہے عالم روح خود چونکہ مجرد ہے، روح شکل اختیار نہیں کرتی، کیا ہوتا ہے عالم مثال میں تمثل پیدا کرتی ہے. اسی طرح سے مثلا جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت روح الامین کو یا جناب جبرائیل کو حضرت مریم کے سامنے بھیجا تو کہا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا کہ اس نے اپنے آپ کو حضرت مریم کے لیے تمثل پیدا کیا. تمثل کیا ہے؟ تمثل یعنی یہ نہیں کہ شکل انسانی میں آئے، نہیں ایسا نہیں ہے. اگر انسانی شکل اختیار کرتے ہیں یعنی اس طرح کی مادی کسی شکل میں آتے ہیں اور انسان بنتے ہیں تو انسان بنتے ہی وہ مسائل ایجاد ہو جاتے ہیں کہ جو محرمیت اور نامحرمیت کے ہیں. حضرت اب یہ مسائل ہے نا، مثلا انسان کبھی نہ کبھی بالآخر سوچتا ہے کہ حضرت مریم پردہ کرتی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور حضرت مثلا جبرائیل ایک مرد کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہو گئے. اب چاہے شکل مرد کی، اور اسی وجہ سے غور کیجئے گا حضرت مریم نے فوراً ہی مثلا رسپونس کیا ہے وہاں پر. اور جب انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے مثلا ایک بچے کی ایک بیٹے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں تو انہوں نے فوراً ہی بات یہ کی کہ مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا نہیں ہے. اب یہ جو مراحل ہیں اس میں چونکہ حضرت جبرائیل اس صورت میں شکل آدمی نہیں ہے، تمثل آدمیت ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تمثل ایک الگ کیفیت ہوتی ہے اور تشکل ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. فرشتہ شکل اختیار نہیں کرتا. بس اب غور کیجئے گا مثلا بعض اصحاب کی صورت میں اگر حضرت جبرائیل آئیں گے تب بھی وہ کیا کہلائے گا؟ تمثل کہلائے گا.
اصل حقیقت میں شکل نہیں ہوتی. تو اب چونکہ فرشتے کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی تو اپنے عالم نورانیت میں جناب ملک الموت بنیادی طور پر کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹتا ہے اور ہم عالم ملکوت میں پہلی حقیقت ملکوتی جس کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں وہ وجود مبارک کے حضرت اسرائیل ہے. اور جناب اسرائیل علیہ السلام کی حقیقت نورانیہ آئینے کی مانند ہے جس کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی. لہذا کیا ہوتا ہے جیسے ہی انسان پر موت طاری ہوتی ہے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے وہ اپنے آپ کو پہنچاتا ہے اور دیکھتا ہے تو جو اس کو حضرت کی شکل دکھائی دے رہی ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر حضرت اسرائیل کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک ایسا آئینہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے باطن کو اپنے اندر سے عکس دے رہا ہوتا ہے. لہذا یہ جو روایات ہیں کہ بعض افراد کے لیے حضرت اسرائیل کی شکل اتنی خوفناک ہوگی کہ وہی شکل اپنی جگہ ایک مستقل عذاب ہوگا. مومن کے لیے ان کی شکل ایک نورانی سی انسان کی مانند ہوگی, نورانی کیفیت میں ہوگی اور وہ اس قدر حسین ہوگی کہ مومن اس کے اندر مثلا غرق ہو جائے گا اس کے تماشا میں اور پھر اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ میری روح میرے بدن سے کب جدا ہو گئی. لہٰذا اب یہ حضرت اسرائیل کی شکلیں نہیں ہیں کہ جو تبدیل ہوں گی بلکہ کیا ہوگا خود ہمارا باطن ہوگا جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے اندر اپنا عکس پیدا کرے گا. اب منافق ہوگا, کافر ہوگا, گنہگار ہوگا تو اس کا جیسا باطن ہوگا ویسے ہی موت کے آتے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے وجود سے ہمارا باطن اپنا عکس پیش کرنا شروع کر دے گا. اب جس کا باطن ہی خبیث ہو اس کے لیے وہ شکل خود بخود خوفناک بن جائے گی. اور مومن کا چونکہ باطن پاک اور پاکیزہ اور نورانی ہوتا ہے لہذا جیسے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے اندر اس کا نور آئے گا تو وہ خود بخود ایک کیسی کیفیت پیدا کر لے گا. لیکن اب یہاں ایک مقام اور منزل اور ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ مقام اور منزل یہ ہے کہ بعض مؤمنین ایسے ہوتے ہیں, بعض مؤمنین ان کا ایمان, ان کا مرحلہ, ان کا باطن اس مقام پر ہوتا ہے کہ ان کی نورانیت ایمانی خود حضرت اسرائیل اور حضرت ملک الموت کی نورانیت سے زیادہ قوی ہو جاتی ہے. مومن اس درجے پر پہنچ سکتا ہے کہ اس کے باطن کی نورانیت, اس کی جو کیفیت ایمانی ہے, اس کی نورانیت خود حضرت اسرائیل علیہ السلام کی نورانیت سے کیا ہو جائے, قوی تر ہو جائے. ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. مومن اس درجے پر پہنچ سکتا ہے کہ جب وہ اس درجہ ایمانی میں پہنچتا ہے تو جب وہ وضو کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے ان وضو کے قطروں کے اندر وہ نورانیت ایجاد ہو جاتی ہے کہ پروردگار ان قطروں سے فرشتوں کو خلق کرتا ہے. یہ مطالب ہیں, انشاءاللہ کبھی تفصیل رہے گی تو خلافت الہیہ کی بحث میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ ہمارا مومن کا کام کیا ہے؟ مومن کا کام یہ ہے کہ خود بھی ترقی کرے اور اپنی ترقی کے ساتھ اپنے تمام اطراف کو ترقی دے. یہ ہمارا کام ہے. جب انسان ایمان کے ان درجات میں, امام کا کام ہے ہمیں ترقی دینا, ہمارا کام ہے اپنے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہم سے رابطے میں آ رہی ہیں ان کو ترقی دینا. لہذا غور کیجئے گا, یہ مسئلہ ہے. اب آپ اس خود کو سوچیں اس مقام کو کہ مومن اگر اس درجے پر پہنچ سکتا ہے کہ وہ جس وضو کے پانی کو استعمال کرے اس پانی میں اتنی نورانیت پیدا ہو سکتی ہے کہ اس سے فرشتہ خلق ہو, تو اب جو چیز امام سے نسبت پیدا کرے گی اس کے اندر کتنی نورانیت آنی چاہیے. لہذا یہ تعجب کا مقام نہیں ہے. اگر مومن کے وضو کے قطروں سے فرشتے خلق ہو سکتے ہیں تو جس خاک میں جناب سید الشہداء کا خون شامل ہو وہ حیات بخش اور حیات آفریں کیوں نہیں ہو سکتی؟ لہذا اب اگر مومن اس مقام پر کہ اس کی اپنی نورانیت اس جگہ پر ہو تو یہ ہو سکتا ہے. ایک مرحلہ کیا ہے؟ ایک مرحلہ یہ ہے کہ جہاں مومن اپنی اس نورانی کیفیت کو حضرت اسرائیل کے عکس میں دیکھنے کے بعد غرق ہو جائے گا. لیکن یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ مومن کی نورانیت اتنی ہو کہ حضرت اسرائیل اس کے نور کے اندر غرق ہو جائیں.
لہذا یہ دو الگ الگ مقامات ہیں. پہلا مقام کہ جہاں پر انسان حضرت اسرائیل کے اس کیفیت میں غرق ہوگا، وہ مقام وہ ہے کہ جہاں خدا فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا ذائقہ چکھاؤں گا. اب لازمت ہے جیسی صورت نظر آئے گی ویسا ہی ذائقہ خود بخود انسان تک پہنچ جائے گا. پھر یہ ذائقہ چکھانے کے بعد ثم الینا ترجعون، تمہیں زبردستی ہماری طرف پلٹایا جائے گا. ان میں پلٹنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان میں صلاحیت رجوع الی اللہ نہیں ہے، ان میں صلاحیت لقاء الی اللہ نہیں ہے، لہٰذا ان کو زبردستی پلٹایا جائے گا. لیکن جو پہلے ہی سے لقاء کی منزل میں ہو، قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی ان سے کہو یہ موت جس سے تم بھاگتے پھر رہے ہو فإنہ ملاقیکم، یہ تمہیں ملانے والی ہے. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ انسان اس پر بھی بحث کرے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تمہیں ملاقات کرائے گی. موت کیا کراتی ہے؟ تمہیں ملاقات کراتی. ملاقات کرانے کے بعد ثم، یہ ملاقات کرائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. یہ تمہیں ملاقات کرائے گی. ثم عربی میں یاد رکھیے گا ہمیشہ نیکسٹ سٹیپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں پر آپ نے ترتیب کو ملاحظہ رکھنا ہو کہ پہلے یہ ہوا اس کے بعد یہ ہوگا، وہاں پر ثم استعمال ہوتا ہے. اب فرمایا کہ مثلا کل نفس ذائقۃ الموت، پہلے سب کو موت کا ذائقہ چکھائیں گے. ثم، اس کے بعد الینا ترجعون، صرف ہماری طرف تمہیں پلٹایا جائے گا. پہلے ذائقہ چکھو گے پھر پلٹو گے. اسی طرح سے انہو ملاقیکم، یہ موت تمہیں ملانے والی ہے، ملاقات کرائے گی، پہلے ملاقات ہے. ثم، اس کے بعد تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اس کے بعد تمہیں رد کیا جائے گا، پھیرا جائے گا کہاں؟ عالم الغیب والشہادہ یعنی پروردگار کی جانب. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ پہلے تمہیں ملاقات کرائے گی پھر اللہ کے پاس بھیجیں گے. موت کا کام کیا ہے؟ پہلے تمہیں ملاقات کرائے گی، اس کے بعد تمہیں اللہ کے پاس بھیجیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ملاقات ہونی ہے انسان کی، یہ کس سے ہونی ہے؟ اگر یہ ملاقات، اسی ملاقات کو لقاء اللہ کہا جائے تو پھر ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ معنی پیدا نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ سے ملایا پھر تمہیں دوبارہ اللہ کی طرف بھیجا، یہ معنی نہیں کرتا. پس تمہیں ملایا جائے گا، ملاقات کرائی جائے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اس کے بعد تمہیں رد کیا جائے گا بارگاہ عالم الغیب والشہادہ میں. اب اس کا معنی یہ ہوا کہ اس منزل سے پہلے کی منزل ملاقات کی منزل ہے. تو یہ کون سی ذات ہے کہ جس سے ملاقات ہوگی؟ اس کے لیے حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی نہیں مرتا مگر مجھ سے ملاقات کرتا ہے. کوئی نہیں مرتا لیکن مجھ سے. اب حضرت سے ملاقات کے بعد یہ وہ جگہ ہے کہ جس اسٹیشن کے بعد تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اللہ کی طرف پلٹایا جائے گا. یہ وہ ملاقات ہے کہ جو طے کر لیتی ہے کہ اس ملاقات کے نتیجے میں اس نے جنت میں جا کر اللہ سے ملاقات کرنی ہے یا جہنم میں جانا ہے. حضرت کی ذات ہے، وہاں سے مختص ہوتا ہے. اب غور کیجئے گا، مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اندر صلاحیت چونکہ نہیں ہے، لہذا ہم موت سے پہلے ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن موت سے پہلے ان تمام فرشتوں کو دیکھنے والی ذات کون ہے؟ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی حص دی ہے. معصومین علیہ، پس عصمت کا ایک مقام یہ ہے کہ معصوم فرشتے کو اس کی حقیقت نورانیہ میں دیکھ سکتا ہے. حضرت مریم کے لیے فرشتے نے تمثل کیا، الگ بحث ہے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، لیکن یہی مریم ہے کہ جن سے فرشتے ڈائریکٹلی گفتگو بھی کر رہے ہیں. یہ حضرت مریم کا فرشتوں سے گفتگو کرنا، فرشتوں کو درک کرنا حضرت مریم کی عصمت کی دلیل ہے. پس جہاں کہیں پر بھی کوئی فرشتے کو درک کر رہا ہوگا، اب وہ جو درک کر رہا ہوگا وہ ہمارے لیے لفظ اسی طرح سے استعمال کرے گا. وہ کہے گا تمہیں فرشتے دکھائی دے رہے ہیں. یاد رکھیے گا، فرشتے کو کبھی اپنی آنکھوں سے، ان مادی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. فرشتے کی جو حقیقت نورانیہ ہے وہ اس سے بالا تر ہے کہ آنکھوں سے دکھائی دے. لیکن جب یہاں پہ کہا جاتا ہے نا کہ تمہیں فرشتہ دکھائی نہیں دے رہا، یعنی کیا کہ تمہارے پاس سینس نہیں ہے کہ تم فرشتے کو درک کر سکو. لیکن دکھائی کا لفظ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھنا ہماری سب سے زیادہ اغلب حص ہے. مثلا ہم عام طور پر اپنے محاوروں میں بھی کہتے ہیں دیکھا تمہیں آواز آ رہی ہے، کہتے ہیں نا کبھی کبھار دیکھا
آواز آ رہی ہے نا؟ اب دیکھا آواز دیکھی نہیں جاتی، سنی جاتی، لیکن چونکہ دیکھنا اغلب حس ہے لہذا مثلا ذائقے لے کہا دیکھو ذائقہ آ رہا ہے نا، ذائقہ دیکھا نہیں جاتا، چکھا جاتا ہے۔ یہاں پر جو دیکھنے کا لفظ ہے بنیادی طور پر وہ حس کرنے اور ادراک کرنے کے لیے، چونکہ اغلب حس ہے اس لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر کہیں دیکھنے کی بات ہو بھی تو اس سے مراد ظاہری آنکھ نہیں ہوتی، بلکہ معصوم اپنی اس حس سے قبول وحی کے ذریعے سے فرشتے کو اس کی حقیقت نورانیہ کے ساتھ در کر رہا ہوتا ہے۔ اب جہاں کہیں پر بھی کسی اور کو نظر نہ آ رہا ہو لیکن کسی ذات کو فرشتہ نظر آ رہا ہو، یہ فرشتے کو درک کرنا اس کے مقام عصمت کی دلیل ہوتی ہے۔ اب تمام شیعہ سنی روایات کو اٹھا لیں، تمام شیعہ سنی روایت کو اٹھا لیں، جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال تجارت کر کے اور تجارت کا پورا سلسلہ کر کے واپس آ رہے تھے اور جناب خدیجہ کو خبر ملی، تو جناب خدیجہ اپنے گھر کے اس جگہ پر کھڑی ہوئی کہ جہاں سے شام کی طرف آنے والے راستے کی ورودی تھی، اور آپ کے ساتھ آپ کے غلام بھی کھڑا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی حضرت داخل ہوئے ہیں، تمام تاریخ شیعہ سنی سب نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تمہیں دکھائی دے رہا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے کہا کہ مجھے تو سامنے مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ فرشتوں نے حضرت کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ ابھی حضرت ابھی ازدواج کا مرحلہ ہوا نہیں ہے، ابھی حضرت خدیجہ کی ازدواج پیغمبر سے ہوئی نہیں ہے۔ ابھی اس مرحلے پر جناب خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے وہ فرشتے دکھائی دے رہے ہیں جو پیغمبر کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جناب حضرت خدیجہ کا فرشتوں کو ان کی حقیقت نورانیہ کے ساتھ درک کرنا یہ بتا رہا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اسی طرح سے حامل عصمت ہیں جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھیں، اسی طرح سے حامل عصمت ہیں جس طرح سے حضرت مریم۔ لہٰذا پیغمبر نے جب ان خواتین کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اپنے زمانے کی سیدۃ النساء ہیں، تو حضرت مریم کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیا۔ یہ دوسری دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت مریم کی طرح سے معصومہ ہیں۔ بس اب یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کی شادی نہ کرا کر یہ بات بتائی تھی کہ اگر کسی معصومہ کے لیے اس کا کف موجود نہ ہو اور مصلحت پروردگار اس بات کا تقاضا کر رہی ہو کہ اس معصومہ سے نبوت چلے، تو پروردگار بغیر شوہر کے اسے بچہ تو عطا کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے لیے معصوم کف نہیں ہوگا تو اس کی شادی نہیں ہوگی، اس کی ازدواج نہیں ہو سکتی۔ اب یہ دونوں معیار یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت مریم کی طرح سے معصومہ بھی ہیں اور اپنے زمانے کی سیدۃ النساء بھی ہیں۔ بس جو خدا مریم کا کف نہ ہونے پر مریم کی شادی نہیں ہونے دیتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس سے پہلے کسی اور غیر معصوم کے نکاح میں رہی ہوں؟ تو اب یہ تو خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مقام بتا رہا ہے کہ جس کی کفیت میں اللہ نے خاتم النبیین کو قرار دیا ہے، تو اب کفیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر سیدۃ النساء جتنی بھی خواتین ہیں، 4 خواتین کے نام ہیں جن میں حضرت مریم ہے، حضرت خدیجہ ہیں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ان میں جناب حضرت زہرا یقیناً ان سب سے افضل ہیں، لیکن کفیت کے مرحلے میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا خاتم النبیین کی کف بن کر یہ بتا رہی ہیں کہ اگر خدیجہ کا کوئی مقام دیکھنا ہے تو حضرت کو مقایسہ کرو گے تو خاتم النبیین کے علاوہ کف نہیں ملے گا۔ یہ
मकाम है, हजरत खदीजतुल कुबरा सलाम अल्लाह अलैहा। बस हजरत चूंकि मासूमा है, लिहाजा ये तारीख में तोहमतें, ये सारी बातें, ये झूठ कि हजरत की शादी हुई थी और बच्चे थे, बहरहाल इसका तारीख में जवाब मौजूद है। कभी मौका मिला तो तहकीकी एतबार से भी बाज़ अफाजिल ने काम किया है, वहां से डिटेल आपकी खिदमत में तकदीम करूंगा कि ये तारीख के ऐसे झूठ हैं कि जिनका पोल खोलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लिहाजा हम और आप, अब याद रखिएगा, हम और आपसे खुदा ने कभी भी ये नहीं चाहा। तो हमसे क्या चाहा है? हमसे कम से कम ये चाहा है कि हम अपने इस शऊर को तरक्की दे। वमा अदराका वलाकिन ला तशऊरून, ये तमाम के तमाम मकामात वो हैं कि जो हमारे शऊर को तरक्की देने के लिए। मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम कम से कम अपने अंदर ये बेदारी पैदा करें कि हम इन तमाम चीजों को दर्क करने की सलाहियत रखते हैं। मकाम शुहदा, शुहदा की हयात, ये जो मकाम है इसको हम दर्क करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होगा? हमें अपने शऊर को तरक्की देनी है। शऊर का जो इब्तिदाई या पस्तरीन मरहला है वो शऊर हिस्सी या शऊर मादी या शऊर ज़ाहिरी। ये शऊर ज़ाहिरी कि जिसे हम और आप आम तौर पर समझते हैं कि सारा सब कुछ शायद यही है, नहीं, ये है मादी। इस मादी शऊर के लिए उलमा ये फरमाते हैं कि ये मादी शऊर अगर इंसान इसी में गिरफ्तार हो जाए तो यही मादी शऊर उसके ऊपर सबसे बड़ा हिजाब बन जाता है, सबसे बड़ा हिजाब। लिहाजा साइंस हमारे ऊपर जिस हिजाब को इस वक्त डालने की कोशिश कर रही है वो क्या है? वो यही शऊर ज़ाहिरी और शऊर मादी का हिजाब है। हमारा जिस चीज को आप फर्ज करें एम्पेरिकली आप उसको मसलन ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो चीज मसलन वजूद नहीं रखती। अगर आप ऐसे ही कहेंगे तो आज तक आपने कभी भी बहुत सारी चीजें हैं कि जिनको आपने कभी भी इस तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया, तो क्या उनका इनकार कर दें? मसलन क्या वाकईन हम मोहब्बत जो हमारे अंदर फील होती है उसे हम मटीरियलिस्टिकली कभी ऑब्जर्व कर सकते हैं? खौफ को कभी ऑब्जर्व किया जा सकता है? नॉलेज और इंटेलिजेंस को कभी इस तरीके से मटीरियलिस्टिकली ऑब्जर्व किया जा सकता है? कितने ही फिनोमेना हैं कि जिनको हम मटीरियलिस्टिकली कभी ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते। तो अब क्या करें? क्या इन सब का इनकार कर दें या ये माने कि हमारे अंदर कोई शऊर का मरहला ऐसा भी है कि जो हमारे मादी शऊर से बुलंद है? अल्लाह तबारक व तआला बार बार इंसान को मुख्तलिफ ज़राए से मुतवज्जे करना चाहता है कि नहीं, तुम्हारा जो शऊर का मरहला है वो तुम्हारे इस शऊर ज़ाहिरी से बुलंद है। अब अगर हम तमाम चीजों को मादी हैसियत से ही देख रहे हों तो हम कभी भी अपने बालातर शऊर के मराहिल को दर्क नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ मकामात पर बाज़ कैफियत के अंदर ये चाहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मलके बिल्कीस हजरत के पास आई है तो अब बिल्कीस का मसला क्या है? इसकी जो कौम है वो इसी तरह से जाहिर पर अपने तमाम हुक्म लगाकर इसी वजह से सूरज की परस्तिश करने वाले। सूरज की परस्तिश क्यों करते हो? क्या इसलिए कि हमने अब देखा यह है कि जितनी भी हयात है, जितनी भी बरकत हैं, जितना कुछ भी है वो सूरज की वजह से। मसलन सूरज अगर ना निकले तो पौधे से ग्रो नहीं करते, सूरज अगर ना निकले तो ये गर्मी पैदा नहीं होती, और सूरज की वजह से ही बहुत सारे आसार और बरकत। अब इन आसार और बरकत की बिना पर हम समझते हैं कि जो इसका मंबा और सोर्स है इन तमाम का वही हमारा खुदा हो। अब हजरत सुलेमान को चूंकि पता है कि ये लोग इस मसले में गिरफ्तार हैं, लिहाजा पहला काम हजरत सुलेमान ये करना चाहते थे कि इसको मुतवज्जे करें कि देखो जो कुछ नजर आ रहा होता है वो हकीकत नहीं है। ये वो चीज है जिसे हमें आम तौर पर भी अपनी जिंदगी में दर्क करने की जरूरत है। हमारा जो शऊर है मादी है, इसमें आम तौर पर इंसान मुख्तलिफ चीजों में धोखा खा जाता है। मसलन जो देख रहा होता है जरूरी नहीं है कि वो हो। आम तौर पे मसलन गर्मियों में मेराज जो पैदा होते हैं, शराब जो बनता है, पानी दिखाई दे रहा होता है लेकिन हकीकत में पानी नहीं होता। जबकि जब मेराज क्रिएट होता है तो वो पानी की तकरीबन जो दूर से पानी दिखाई देता है उसके सारे आसार अपने अंदर रखता है। मेराज जब क्रिएट होता है ऐसा पानी दिखाई देता है कि जिसमें अतराफ की चीजों का अक्स भी बनता हुआ दिखाई देता है। अगर आपने कभी मेराज बनता हुआ देखा
ہو گرمیوں میں، تو جب وہ معراج بنتا ہے پانی دکھائی دیتا ہے تو صرف معراج نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے، اس طرح سے پانی دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ حتیٰ اطراف کی چیزوں کا عکس بھی اس کے اندر جیسے پانی میں نظر آتا ہے ایسے دکھائی دیتا ہے۔ اور لہذا اگر انسان متوجہ نہ ہو ایک، اور خدا نہ خواستہ کوئی انسان شدید پیاسا ہو، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، اسی معراج کو حقیقت سمجھ کر اس کی طرف دوڑتا ہے اور آخر میں کیا ہوتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن پانی تک نہیں۔ قرآن نے اسی چیز کی مثال دے کر ہمیں اور آپ کو یہ سمجھانا چاہا ہے کہ اگر تم اپنے شعور ظاہری تک رہ گئے باقی، تو نتیجہ کیا نکلے گا، تمہارا دوڑ اسی تشنا لب انسان کی جانب ہوگا اور تم دوڑتے دوڑتے تھک جاؤ گے، لیکن جہاں پہنچو گے تمہیں وہاں پتہ لگے گا کہ یہاں حقیقت نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ اپنے آپ کو اس سے بلند کرنا۔ اب حضرت نے اس کے لیے انتظام کیا کیا، ایک دالان تیار کروایا، اس کو اتنا صاف تیار کروایا کہ اس میں ایسا لگتا تھا جیسے پانی ہے۔ اور بلقیس جب اس میں داخل ہونے لگی تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ شاید دالان میں پانی ہے، انہوں نے فطری طور پر، یہ انسان ہے کہ جب وہ پانی میں قدم رکھتا ہے تو اپنے کپڑوں کو پانی سے بچانے کے لیے اٹھاتا ہے، تو اس نے اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا سمیٹا اور جب پاؤں رکھا تو پتہ لگا کہ جو پانی نظر آ رہا تھا وہ پانی تھا نہیں۔ یہاں سے حضرت سلیمان نے اسے متوجہ کیا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے عقل کو حاکم قرار دیا ہے اور عقل ہمیں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو ظاہر پر چھوڑ دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا، ہمارے یہ حواس دھوکہ کھاتے ہیں۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد ہے، حشام بن حکم، اور یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی نسبت امام نے افتخار کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ہاں بچوں کے ذہنوں میں یہ شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثلا یہ ائمہ کے زمانے کے بعد علماء نے خود ہی مثلا اجتہاد و تقلید کا سلسلہ، اس کا دین میں کوئی مثلا نہیں ہے، انہوں نے خود ہی یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اجتہاد و تقلید کے لیے جو سب سے محکم ترین دلیل ہے وہ عقلی ہے۔ عقل تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ امام کی غیبت میں اگر آپ اپنے دینی مسائل کے لیے یا خود اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنائیں یا کسی ایکسپرٹ کی خدمت میں جائیں، یہ عقلی دلیل ہے، یہ ہر چیز میں ہے، ہر پروفیشن میں، زندگی کے ہر شعبے میں اسی طرح سے لاگو ہے، یا خود ڈاکٹر بنے یا ڈاکٹر کے پاس ہے، دین کے مرحلے میں بھی یا خود مجتہد بنے یا کسی مجتہد کے پاس، یہ عقلی دلیل۔ اگر قرآن سے دلیل چاہیے تو سورہ توبہ کی آیت ہے جس کو آیہ نفر کہتے ہیں۔ کوئی بھی آپ بچہ ڈھونڈنا چاہے تو سورہ توبہ کی یا گوگل پہ آپ آیہ نفر لکھیں گے، آیت آ جائے گی، لولا نفر من کل فرقۃ طائفہ لیتفقہوا فی الدین۔ کیوں تمہارے ہر گروہ سے ایک طائفہ، کچھ افراد ایسے نہیں ہیں جو کوچ کریں، جائیں اور کیا کریں، لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ کریں۔ اب یہ دین میں تفقہ کرنے والے یہاں پر 100% مراد ائمہ نہیں ہے۔ امام از اول عالم دین ہوتا ہے، امام کو دین میں تفقہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تفقہ کس کے لیے، ہمارے اور آپ کے۔ اب پھر یہ لوگ جب واپس آئیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں، خدا کیا چاہتا ہے، اپنی قوم کو متوجہ کریں۔ اب اگر خدا چاہتا ہے کہ یہ اپنی قوم کو متوجہ کریں لیکن قوم پر ان کی بات ماننا واجب نہ ہو تو خدا کے لیے ان کا بھیجنا اور واپس بلانا دونوں ہی لغو ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس آیت سے استدلال ثابت ہے کس بات کا، کہ فقہا کی بات ماننا اور فقہا کی اطاعت کرنا عوام کے اوپر واجب ہے۔ اب اگر روایات میں آتے ہیں تو سب سے پہلے سیرہ ائمہ اور سیرہ پیغمبر کیا ہے؟ کیا پیغمبر نے ہر آدمی کو اس کے گھر جا کر بتایا کہ دین کیا ہے؟ پیغمبر کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، مبعوث ہی اسی مقصد کے لیے کیا ہے۔ تو جب پیغمبر کا ہدف ہی یہ ہے کہ لوگوں کو آیات تلاوت کریں، تزکیہ کریں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، تو کیا پیغمبر پرسنلی ہر شخص کے گھر جا کر اس کو اپنے ایمان کی دعوت دی، دین کی تعلیم دی؟ ائمہ نے ایسا کیا نہیں، بلکہ کیا کیا، اس کام کے لیے اپنے شاگردوں کو تیار کیا۔ خود امام کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی انشاءاللہ جب امام ظہور کریں گے
اور موجود ہوں گے انشاءاللہ ظاہری طور پر، تو کیا ہر آدمی کو جا کر اس کے گھر میں بتائیں گے، یا پھر امام دوبارہ اپنے خاص افراد کو تیار کریں گے؟ یقیناً اس زمانے میں بھی ہمارا ایکسس ضروری نہیں ہے کہ امام تک ہو، ہمیں امام کے نائبین سے ہی رابطہ کرنا پڑے، بس یہ انڈسپینسیبل ہے، یہ نظام اجتہاد و تقلید یہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ امام نے اپنے صحابہ تیار کیے، اسی لیے جناب یونس ابن زبیان کے بارے میں امام فرماتے ہیں، حدیث ہے مولا کی، مجھے اچھا لگتا ہے کہ تمہارے جیسے لوگ مسجد میں بیٹھ کر ہمارے علوم کے مطابق لوگوں کو فتویٰ دیں۔ یہ امام نے فرمایا ہے ہمارے علوم کے مطابق فتویٰ دیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اب حشام بھی امام کے ایسے ہی شاگرد ہیں کہ جن کو خاص طور پر امام نے علم کلام میں تعلیم دیا، اور بہت جوانی میں انہوں نے امام سے کسب فیض کیا، اور بہت جوانی میں ہی جناب حشام معروف ہو گئے۔ تو جناب حشام کا ایک مناظرہ جو انہوں نے بصرہ میں کیا تھا، اس کی شہرت حضرت کے آنے سے پہلے امام تک پہنچ گئی۔ تو جناب حشام جب امام تک پہنچے تو جو باقی اصحاب تھے انہوں نے کہا مولا حشام نے وہاں بصرے میں فلاں صاحب ان سے بڑا مناظرہ کیا۔ امام نے کہا کہ حشام سے کہ بتاؤ ہمیں، جناب حشام نے کہا مولا آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ امام نے کہا ہاں لیکن ہم تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ تب حشام نے اپنا واقعہ خود بتایا کہ وہ جب صاحب آئے اور آنے کے بعد نماز جمعہ کے انہوں نے خطبہ میں یہ کہا کہ مثلا نبوت کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اب سب کچھ پورا ہو گیا، اب کسی امام کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی اپنے لیے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ کہ یہ خطبہ دینے کے بعد جب بات ختم ہوئی، نماز کے بعد لوگوں نے سوال کرنا شروع کیے تو میں بھی لائن میں لگ گیا۔ کہ جب میری باری آئی اور ان کی نظر مجھ پر پڑی تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نوجوان کو دیکھ کر آدمی چاہتا ہے کہ نوجوان سوال کرے، تو انہوں نے مجھ سے خاص محبت کرتے ہوئے مجھ سے کہا ہاں بھئی جوان تمہارا کوئی سوال ہے؟ تو کہنے لگے میں نے ان سے کہا کہ جی سوال ہے تو صحیح، لیکن ہو سکتا ہے میرا سوال آپ کو ناراض کر دے۔ تو کہا نہیں سوال کرو، جو ہے ہم دیں گے جواب انشاءاللہ۔ کہا نہیں پوچھو۔ کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس آنکھیں ہیں یا نہیں؟ تو کہنے بھئی یہی سوال تھا۔ آپ ایسے سوال ہے کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں ہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ بھئی آنکھوں سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، چہروں کو دیکھتے ہیں، ان کے درمیان میں فرق کرتے ہیں، چیزوں میں تمیز کرتے ہیں۔ اور بھئی یہ سوال کا نہیں ایک اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ آپ ناراض ہو جائیں گے۔ کہا نہیں پوچھو۔ کہا کان ہیں؟ کہاں کان بھی ہیں۔ اس سے کیا کرتے ہیں؟ آوازوں میں فرق کرتے ہیں، پہچانتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ایک ایک کر کے تمام حواس خمسہ کے بارے میں حشام نے سوال کر لیا۔ اب یہ بھی تقریباً زچ ہو گئے تھے، کہنے لیں بھئی یہی سوال ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ کہا نہیں اصلی سوال تو میں اب آپ سے پوچھوں گا۔ کہ کیا سوال ہے؟ کہا سوال صرف یہ ہے کہ جب آپ اپنے سارے کام ان تمام اعضاء سے، ان تمام حواس سے کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو عقل تو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی۔ کہنے لگے نوجوان کیسی باتیں کر رہے ہو؟ عقل بھئی کیوں استعمال نہیں کریں گے؟ بھئی کیوں استعمال کریں؟ جب آپ کی آنکھیں بھی صحیح کام کر رہی ہیں، کان بھی آپ کے صحیح کچھ کر کے دے رہے ہیں، ہر چیز آپ کا کام تو کر رہی ہے، پھر آپ کو عقل کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ کہنے لگے بعض اوقات البتہ یہ ہو جاتا ہے کہ آنکھیں کچھ دھوکہ کھا رہی ہوتی ہیں، کبھی کبھار کان کوئی دھوکہ کھا رہا ہوتا ہے، حواس میں کوئی انحرافی کیفیت ایجاد ہو تو پھر عقل کا کام ہے کہ وہ انہیں انحراف سے روکے۔ اللہ نے اس عقل کو ہمارے ان حواس کے اوپر مقرر کیا ہے اس لیے کہ وہ ان حواس کو انحراف سے بچائے۔ تو حشام کہنے لگے بس قبلہ ایک چھوٹی سی بات مجھے بتا دیجئے گا، جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اس بدن کی چھوٹی سی رعایا کو یہ صلاحیت دینے کے باوجود بغیر امام عقل کے نہیں چھوڑا تو خدا اس پوری امت کو پیغمبر کے بعد بغیر امام کے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ کہا جب میں نے ان کو یہ کہا تو پلٹ کر مجھ سے کہنے لگے تم حشام ہو؟ کیا تم حشام ہو؟ میں کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا اس کا مطلب تم حشام ہی ہو۔ تو عزیزان من، یہ ائمہ کے وہ اصحاب تھے کہ جنہوں نے ائمہ کے دور میں اپنے ائمہ کے ہوتے ہوئے ائمہ ان پر افتخار کرتے تھے۔ اس واقعے کے اندر بھی حشام
جس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کہ ہمارے ظاہری شعور سے اوپر شعور موجود ہے. اب ہمارے عام ظاہری شعور سے اوپر جو شعور موجود ہے، عام شعور، وہ ہے شعور خیالی. اسی کو شعور مثالی بھی کہتے ہیں. شعور خیالی یا شعور مثالی، خیال سے مراد یاد رکھیے گا، میں تھوڑا سا یہاں پہ بیان کرتا چلوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ جب ہم فلسفہ اور عرفان میں عام طور پر لفظ خیال کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ والا خیال نہیں ہے جو ہم عام طور اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، میں اپنے خیالات میں گم تھا، یہ والا خیال نہیں. یہ باقاعدہ عالم خیال ایک عالم ہے جس کے اپنے آثار ہیں، اور اس عالم خیال یا عالم مثال کا کم ترین جو اثر ہے وہ عالم خواب میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. اب جیسے ہی ہم خواب میں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر انسان کے اوپر ایک پوری دنیا کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور انسان پہلی مرتبہ عالم خواب میں ہی انسان اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میں تو سو رہا تھا تو دکھائی کس کو دے رہا تھا، میری تو آنکھیں بند تھیں تو دیکھ کون رہا تھا، میرے تو کان بند تھے تو سن کون رہا تھا، میری تو ناک بند تھی میں سون کون رہا تھا، یہ سارے کا سارا کر کون رہا تھا. یہی وہ تصور ہے، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ شعور ہے، یہی وہ بیداری ہے جو خدا ہر روز تقریباً ہمیں اور آپ کو خواب کے ذریعے سے دینا چاہتا ہے کہ تمہاری حقیقت صرف مادے میں نہیں ہے بلکہ تمہاری حقیقت مادے سے بلندتر ہے. اب یہ جو عالم خیال ہے، اس عالم خیال کی کیفیت یاد رکھیے گا. اس عالم خیال میں ہم جتنا بھی چاہیں، اگر چاہیں تو ہم اس کے ورود کی کیفیت، عالم خیال کی کیفیت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. دو چیزوں کے بارے میں یاد رکھیے گا، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے مقدمات ان کے اوپر تاثیر گزار ہوتے ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے نماز اور دوسری چیز ہے آپ کا خواب. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے مقدمات ان کے اوپر تاثیر گزار ہوتے ہیں. مقدمات نماز میں مثلا آپ کے وضو کرنے سے اور وہ تمام دیگر مقدمات، اپنے آپ کو تیار کرنا، لباس، خوشبو لگانا، کنگھی کر کے یعنی اپنے آپ کو آمادہ کرنا، یہ الگ آداب ہیں. ان سے زیادہ امپورٹنٹ آداب جو ہیں وہ یہ ہیں کہ دو نمازوں کے درمیان آپ کی جو حالت ہے وہی حالت نماز میں آپ کے اوپر ظاہر ہوتی ہے. دو نمازوں کے اب اگر آپ اس کو ہم تجربہ، آپ غور کیجئے گا، کبھی اس کو تجربہ کریں، انشاءاللہ محسوس بھی کریں گے. عام طور پر انسان میں اگر اس کی نیند صحیح ہو تو انسان پر فجر کی نماز میں جو روحانی کیفیت ہوتی ہے وہ باقی نمازوں میں نہیں ہوتی. تجربہ کر کے دیکھ لیں. بہرحال کراچی والوں کے لیے یہ ذرا مسائل مشکل ہیں. ہاں، جو سوتے ہی مثلا 2:30 بجے ہوں اور پھر انہوں نے 4:45 بجے اٹھنا ہو نماز پڑھنے کے لیے، تو ہمارے ہاں تو وہ والی حالت ہوتی ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہوتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. یہ جو سکارا کا لفظ ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ صرف نشے کے لیے نہیں ہے، صرف نشے کے لیے نہیں ہے، حتیٰ نیند کی بھی وہ حالت کہ جس میں انسان کو یہی نہ پتہ لگ رہا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ بعض اوقات ہمارے ہاں بعض لوگ متاسفانہ ایسی حالت میں نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نماز ہو گئی، جبکہ ایسی حالت میں جس میں عقل کام نہ کر رہی ہو، نشے کی حالت میں یا ایسی حالت جس میں عقل کام نہ کر رہی ہو، اللہ اپنی عبادت کے نزدیک بھی نہیں آنے دیتا. نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، اصلا نزدیک مت آؤ. لہذا ہمیں یہ خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ ایسی بے عقلی اور بے شعوری کی حالت میں نماز کے قریب نہیں آنے دیتا تو کوئی ایسی حالت میں فرش عزا کی طرف آنا چاہے تو کیا اہل بیت اطہار اس کا پرسہ اس حالت میں قبول کریں گے جہاں اس کو خود اپنی ہی خبر نہ ہو، جس کی اپنی عقل کام نہ کر رہی ہو، جس کا اپنا شعور کام نہ کر رہا ہو؟ کوئی اس حالت میں فرش ادا پر آئے یہ سوچ کر کہ مجھ سے پرسہ قبول کرے گا؟ نہ اللہ نماز قبول کرتا ہے، نہ اہل بیت ایسا کوئی پرسہ قبول کرتا. لہذا غور کیجیے گا، یعنی کیا نماز کی وہ حالت. اب ہمارے ہاں مشکل کیا ہے، اگر آپ نے رات کی نیند صحیح لی ہوئی ہو تو نماز میں آپ کی حالت روحانی بہتر کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جو ٹائم آپ نے سو کر گزار دیا ہوتا ہے کم از کم اس میں کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا.
جو ٹائم ہم نے سو کر گزار دیا ہوتا ہے اس میں کم از کم ہم مادیت کے ساتھ انوالو نہیں ہوتے. بس دو نمازیں جن کے درمیان میں ہمارا جتنا بھی مادیت سے ارتباط کم ہوگا، نماز میں ہمارا روحانی ارتباط خود بخود قوی ہو جاتا ہے. اب اسے ہم اپنی عام زندگی میں بھی تجربہ کر سکتے ہیں. مثلا آپ کوشش کریں کہ نماز فجر سے لے کر اگر ظہر تک گناہ انجام نہیں دیں اور اپنے آپ کو مادیت میں اور مادی دنیا میں نہ لگائیں، آپ کی ظہر کی کیفیت خود بخود تبدیل ہو جائے گی. اور پھر کیا ہوگا، جیسے جیسے آپ اس کیفیت کو برقرار کرنا شروع کریں گے، نماز کے قیام کی کیفیت خود بخود مستحکم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب ایسے ہی آپ کی خواب کی کیفیت ہے، یعنی وہ تمام مقدمات خواب آپ جس کیفیت کے ساتھ خواب میں ورود پیدا کریں گے، عالم مثال آپ کے لیے ویسا ہی ہو کر سامنے آتا ہے. اب چونکہ عام طور پر ہمارے ہاں تو خواب کے آداب کا کوئی تذکر ہی نہیں ہے کہ باوضو سونا چاہیے، کھانے سے کتنی دیر پہلے کھانا ایسی حالت میں سونا چاہیے کہ جب پیٹ میں غذا نہ ہو، اور انسان سوتے وقت یہ دعائیں پڑھے، یہ آداب یہ ہم کہیں رعایت کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن اگر ہم یہ ساری چیزیں رعایت کرنا شروع کریں تو خواب کے آثار ہم پر تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. اب جن حالت میں ہم جاتے ہیں، اول تو ان میں ہماری روح ترقی کے مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوتی، مادی بدن سے اس کی جدائی پیدا ہی نہیں ہوتی. اگر بعض حالات میں ہو بھی جائے تو ہم اس قدر مادیت میں شکار ہوتے ہیں کہ ہماری روح کہیں پر عالم مثال اور خیال میں ہی شیاطین کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے اور پھر ہمیں اوٹ پٹانگ قسم کے خیال آتے ہیں. لیکن اگر کہیں یہ ہوتا ہے، آپ عام طور پر دیکھیں گے، عام طور پر مثلا عزاداری کرنے کے بعد، عام طور پر گریہ کرنے کے بعد، عام طور پر زیارات کے ایام میں انسان کی روحانی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو خواب بھی اسی اعتبار سے بڑے زبردست نظر آنا شروع ہوتے ہیں. آپ نوٹ کیجئے گا، جب بھی آپ کی روحانی کیفیت بہت اچھی ہوگی، آپ کو کوئی بہت اچھا خواب نظر آئے گا. کہیں نہ کہیں آپ کا کسی حرم میں آپ کی زیارت ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کو خود بخود حاصل ہوتی ہے. یہ آپ کی روحانی کیفیت کے ساتھ ہے. کیا ہوتا ہے جب انسان اس روحانی کیفیت کے ساتھ عالم خواب میں جاتا ہے اور روح اس کے بدن سے اپنا رابطہ منقطع کرتی ہے، تو پھر اگر وہ اس عالم خیال کو بھی تیزی کے ساتھ طے کرے تو عالم فرشتوں سے، عالم ملکوت کے آثار سے اس کا ارتباط ہوتا ہے. اور اگر کہیں فرشتوں سے ارتباط ہو جائے تو نہ صرف اس کو سچے خواب آتے ہیں بلکہ حتیٰ زیارات معصومین ہونے کا بھی امکان موجود ہے اسی عالم خواب کے اندر. اب اس مرحلے پر آ کر ختم نہیں ہوتا بلکہ ہمارے پاس روایات ہیں. آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اصحاب کے خواب ایسے ہوا کرتے تھے کہ اگلے دن جب وہ پیغمبر کے پاس آتے تھے تو پیغمبر ان سے پوچھتے تھے، بتاؤ کل رات خواب میں کیا تعلیم حاصل کر کے آئے ہو. یعنی کیا، انسان اگر اپنے شعور خیالی کو اور شعور مثالی کو صحیح معنی میں ترقی دے سکے تو حتیٰ ایک پورا باب تعلیم ہے انسان کے لیے کہ جو عالم خواب میں اس کے لیے کھل سکتا ہے. اب یہ وہ تمام مقامات ہیں کہ جن کے لیے مثلا روایات میں اشارہ آیا. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت ارشاد فرمایا کہ من عمل ما يعلم علم اللہ ما لم يعلم. وہ آدمی جو اس بات پر عمل کرے جو جانتا ہے، اللہ اس کو وہ تعلیم کرتا ہے جو وہ نہیں جانتا. اسی طرح سے حضرت امیر علیہ السلام سے ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من ما اخلص عبدا للہ 40 صباحا، 40 دن اگر انسان اللہ کی عبادت خلوص کے ساتھ انجام دے، 40 دن لائبریری میں نہ جائے، 40 دن عالم کے پاس نہ بیٹھے، 40 دن کتابیں نہ پڑھے، بلکہ 40 دن صرف اللہ کی عبادت اگر مخلصانہ کر لے تو کیا ہوتا ہے، اللہ اس کے قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے چشموں کو جاری کرتا ہے. یہ کون سی حکمت ہے؟ یہ وہ حکمت نہیں ہے جو کہ پڑھنے سے آتی ہے، یہ وہ حکمت نہیں ہے جو کتابوں سے آتی ہے، یہ وہ حکمت نہیں ہے جو علماء کے پاس بیٹھنے سے آتی ہے. یہ کون سی حکمت ہے کہ جو عبادت میں اخلاص پیدا کرنے سے حاصل ہوتی ہے. اب جتنا عبادت میں اخلاص پیدا ہوگا اتنی ہی اس حکمت کے دروازے انسان کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا ایک پورا باب ہے. اب یہ ہمارا شعور خیالی اگر ترقی کرے، شعور مثالی اگر ترقی کرے تو انسان ان مقامات پر روحانی اعتبار سے
بعض ایسے مقامات کو درک کر سکتا ہے کہ جو کہ شبیہ الہام کہلاتے ہیں. الہام نہیں ہوتے، الہام بالکل ایک الگ موضوع ہے، الہام بالکل ایک الگ مقام ہے. یہ وہ مقام ہوتے ہیں کہ جو شبیہ الہام ہوتے ہیں. ان میں سے بعض مقامات وہ ہیں کہ جو خواب، سچے خواب کی صورت میں انسان پر طاری ہوتے ہیں. لیکن خواب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہر خواب کی تعبیر ایک تعبیر ہے اور ایک تعویل ہے. انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن یہ شعور ترقی کرے تو انسان متوجہ ہوتا ہے ان حقائق کی طرف کہ جسے پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہم متوجہ ہوں، ہمارا شعور ترقی کرے. اور میں نے عرض کیا کہ کربلا عام طور پر ہمیں اسی شعور مادی سے نکال کر شعور بالا اوپر کی طرف لے جانا چاہتا ہے. کم ترین شعور جو کربلا چاہتی ہے کہ ہمارے اندر ایجاد ہو وہ شعور عقلی ہے کہ انشاءاللہ کل خدمت میں آپ کے عرض کروں گا. شعور کو بیدار کرنے کے لیے کربلا، شعور کو بیدار کرنے کے لیے اہل بیت اطہار بازاروں اور درباروں میں ہیں. ان خطبوں کا مقصد کیا ہے؟ ان خطبوں کا مقصد بھی، اصل مقصد یہ ہے کہ شعور کو بیدار کیا جائے. لہذا حضرت امام سجاد علیہ السلام سے جب بھی شام کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت نے تڑپ کر جس مقام کو بار بار یاد کیا وہ شام کا بازار ہے. الشام الشام الشام. شام میں جو مقامات گزرے ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو تاریخ نے بطور عمومی نقل کیا ہے. اور انہی میں سے ایک واقعہ کہ جو پیغمبر کے صحابی جناب سہیل ساعدی نقل فرماتے ہیں. بوڑھے ہو چکے ہیں، تجارت کی غرض سے پہنچے ہیں. جب پہنچے تو پتہ لگا کہ پورا دمشق سجا ہوا ہے، ہر آدمی نے نیا لباس پہنا ہوا ہے اور خوشی کے آثار ہیں جو ظاہر. جناب سہیل نے کسی شامی کو روک کے پوچھا، کہا مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں ہے، سفر کے مہینے میں مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے، شام والوں کی کیا کوئی مقامی عید ہے کہ جو لوگ اتنی خوشی منا رہے ہیں؟ اس شامی نے کہا نہیں، عید تو نہیں ہے، کچھ باغیوں نے بادشاہ کے خلاف قیام کیا تھا، ان کے مردوں کو قتل کر کے گھر والوں کو اسیر کر کے لایا جا رہا. سہیل کہتے ہیں پہلے تو مجھے تعجب ہوا کہ پیغمبر کی سیرت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. اسیر اگر ہوں بھی تو اسیروں کو تماشا نہیں کرایا جاتا، بازاروں اور درباروں میں پھرایا، کافر بھی ہو تو کام نہیں کیا جاتا. کہا میں نے تعجب کیا لیکن جانا نہیں چاہتا تھا، ضروری کام تھا. بازار پہنچا تو دیکھا اس قدر بھیڑ ہے کہ اتنا رش میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. کہا جب بازار میں دھکم پیل شروع ہوئی تو میں بھی اپنے قابو سے بے قابو ہو گیا، اور جب دھکم پیل رکی تو دیکھا عین اس جگہ کھڑا ہوں جہاں اسیروں کا کاروان کھڑا ہوا ہے. کہ اب جو میں نے نگاہ ڈالی، ایک بیمار ہے جس کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سر جھکائے کھڑا ہے. اس کی پشت پر کچھ بیبیاں ہیں کہ سہیل کہتا ہے جب میں نگاہ ڈالنا چاہتا تھا ان بیبیوں کی جلالت اور عظمت نگاہ ڈالنے نہیں دے رہی تھی. کہ پھر میں نے سروں پر نگاہ ڈالنا کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ خاک اور خون میں غلطہ ہونے کے باوجود بھی ان سروں پر ایک عجیب عظمت اور ایک عجیب جلالت اور ہیبت کی کیفیت ہے. کہ یہ احساسات جب میرے دل میں ہوئے تو مجھے خیال آیا کہ ان سے پوچھ تو لوں یہ ہیں کون. کہ آگے بڑھ کر جب میں نے اس قیدی کو سلام کیا تو ایک مرتبہ اس نے نگاہ اٹھا کر حسرت کی نگاہ میرے اوپر ڈالی، اور حسرت کی نگاہ ڈال کر مجھ سے کہا اس دیار غریبہ میں ہم پر سلامتی بھیجنے والا تو کون ہے؟ فرمایا ہم تو جب سے اس دیار میں داخل ہوئے ہیں یا ہمیں سب و شتم سننے کو ملا ہے، یا تانے اور تشنے ملے ہیں سننے کے لیے، یا لوگوں نے پتھر سے ہماری خوشامد کیا ہے، یا آگ ہمارے اوپر پھینکی ہے، کسی نے کچرے سے استقبال کیا ہے. سلامتی بھیجنے والا تو کون ہے؟
کہنے لگا میں مسلمانوں کے نبی کا صحابی ہوں، میرا نام سہیل ہے، کہا میں جاننا چاہتا ہوں آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے تعلق ہے؟ حضرت نے فرمایا ہمارا تعلق بھی مدینۃ النبی سے ہے۔ یہ سننا تھا تو سہیل ایک مرتبہ چونک گئے۔ ابھی تک تو خیال کر رہے تھے کہ شاید کوئی غیر مسلم ہوں گے، مدینہ کا معنی یہ ہے کہ یہ تو مسلمان ہیں اور کوئی مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرے، تعجب کیا، اور تعجب کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہا مدینہ، میں تو خود مدینہ کا رہنے والا ہوں، آپ کس محلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ امام نے کہا بنی ہاشم۔ بس بنی ہاشم کا سننا تھا تو اب سہیل ایک مرتبہ تڑپ کر رہ گئے، کہا وہ تو نبی کا محلہ ہے اور میں تو تقریباً پیغمبر کے گھر کے ہر فرد سے آشنا ہوں۔ امام نے ایک مرتبہ چہرے کو بلند کر کے کہا سہیل ذرا غور سے دیکھ، علی ابن الحسین ہوں۔ سہیل کہتا اب جو میں نے غور سے دیکھا کہ امام زین العابدین ہے، میں نے ایک مرتبہ امامہ زمین پر پھینکا، سر پیٹ کر رو کر کہنے لگا مولا یہ سب کیسے ہو گیا؟ حضرت عباس امام حسین، کہا سہیل یہ 9 کے نیزہ پہ جو سر ہیں میرے بابا، میرے چچا، میرے بھائیوں کے ہیں۔ سہیل کہنا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا کہ مولا یہ اونٹوں پر بیویاں کون ہیں؟ ایک مرتبہ امام نے کہا سہیل خبردار، اپنی نگاہ کو نیچا رکھنا، یہ جو اونٹوں پر ہیں یہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں۔ سہیل ایک مرتبہ تڑپ کر رونا شروع ہوئے، رو کر کہتے ہیں مولا ابھی بھی کوئی خدمت اگر ہو جو میں کر سکوں۔ کہا سہیل نبی کی بیٹیاں ہیں، اگر کچھ چادریں فراہم کر سکے۔ سہیل کہتا میں دوڑ کر گیا، میں نے چادریں خریدی، ابھی شہزادیوں کے درمیان میں چادروں کو تقسیم کیا تھا، شہزادیوں نے فوراً چادروں کو سر پہ رکھا، کہ ابھی بیبیوں نے چادروں کو سر پہ رکھا ہی تھا، ایک مرتبہ نیزے بلند ہوئے اور شہزادیوں کے سروں سے چادروں کو اتار لیا گیا۔ بس ایک مرتبہ سہیل دوبارہ آئے، امام کی خدمت میں کہا مولا یہ چادریں تو نہیں دینے دے رہے، کوئی اور حکم ہو میرے لائق۔ امام نے فرمایا سہیل یہ جو سر لیے ہوئے ہیں نا، ان سے کہہ کے تھوڑا سا اونٹوں سے فاصلہ پیدا کر لیں۔ سہیل نے کہا مولا اس سے کیا ہوگا؟ امام نے کہا سہیل کچھ تو تماشائی نگاہوں میں فرق آئے گا، کچھ تو نگاہیں تقسیم ہوں گی۔ سہیل کہتا میں اس شخص کے پاس آیا جس نے امام حسین کا سر اٹھایا ہوا تھا، ایک مرتبہ میں نے اس سے کہا اے میرے بھائی تو ذرا تھوڑا سا فاصلہ اختیار کر لے۔ کہا اس نے میری بات نہ مانی۔ میں نے کہا میں پیغمبر کا صحابی ہوں۔ کہا پھر بھی جب اس نے میری بات نہ مانی تو میں نے کہا میں تجھے پیسے دیتا ہوں۔ کہا پیسے لے کر بھی جب اس نے حرکت نہیں کی، پیسے پر بھی بات نہ مانی تو میں پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں۔ کہا اتنے میں نے دیکھا کچھ دور ایک بالکنی ہے جس پر 4 بوڑھی یہودی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی جھولی میں پتھروں کو رکھا ہوا ہے، سید الشہداء کے سر کو مارنا چاہتی ہیں لیکن ان کا پتھر حضرت کے سر تک پہنچ نہیں رہا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی اس کو اپنی طرف بلانا چاہا لیکن یہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ کہا بس ان میں سے ایک ملعونہ نے اپنے گردن سے ایک بہت قیمتی ہار نکالا، ہار سر والے کو دکھا کر اسی بالکنی کے نیچے ڈال دیا۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ ہار کی لالچ میں سر مظلوم کو لے کر اس بالکنی کی طرف بڑھا۔ کہ جیسے ہی سر اقدس نزدیک آیا، انہوں نے پتھر ہاتھ میں تیار رکھے تھے، ایک مرتبہ حضرت کے سر پر پتھر مارنا شروع کیے۔ سہیل کہتا ہے میرے آنکھوں کے سامنے ایک پتھر آ کر حضرت کی پیشانی پر لگا، حضرت کی پیشانی سے خون بہنا شروع ہوا۔ سہیل کہتا ہے یہ منظر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ ایک مرتبہ سہیل کہتا ہے میں نے ہاتھوں کو بددعا کے لیے بلند کیا، رو کر دعا کی پروردگار تیرے نبی کا صحابی ہوں، اگر میری کوئی عزت تیری بارگاہ میں ہے پروردگار ان ملعوناؤں کو واصل جہنم کر دے۔ سہیل کہتا ابھی میری بد دعا کے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے، ایک مرتبہ وہ بالکنی ہلی، وہ چھجا زمین پر گرا، چاروں واصل جہنم ہو گئی۔ کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا جب امام میرے پاس آئے اور آ کر مجھ سے کہا سہیل تو ایک پتھر کی ضربت برداشت نہ کر سکا
اور تو نے بد دعا کر دی. ارے قلب سید سجاد سے پوچھ. میرے سامنے علی اکبر کے نیزہ لگا, میرے سامنے قاسم کو پامال کیا گیا, ارے میرے سامنے عباس کے بازو کٹے, میرے سامنے علی اصغر باپ کی گود میں ذبح ہوا, میرے سامنے حضرت امام حسین کے لاشے کو پامال کیا, ارے میرے سامنے خیمے جلے, ردائیں چھری, بازاروں میں گئے, درباروں میں گئے, لیکن ہم آل محمد نے بد دعا نہیں کی. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا. منتقم زہرا, منتقم کربلا, منتقم اسیران کربلا, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما. عدل اور عدالت قائم فرما. رہبر انقلاب اسلامی